بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10th مہاراج حدیث نمبر 8 پڑھیں گے۔ العنات من اللہ والعجلۃ من الشیطان۔ العنات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، ترجمہ اس کا ہے کہ بردباری اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی دنیاوی کام کو اس کے تمام پہلوؤں پر نظر شروع کیا جائے گا، وہ کام انجام کو نہ پہنچے گا، تو پھر دل میں وسوسہ پیدا ہوگا یہ کام شیطان کی طرف سے ہے، اسی وجہ سے انجام کو نہیں پہنچا۔ تو اس حدیث میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام شروع کریں، پہلے اس کو ہم ہر لحاظ سے ہر طرح سے دیکھیں، اس کے بعد اس کو شروع کریں، تاکہ ہمارے دل میں وسوسے نہ ڈال سکے شیطان۔ البتہ جو نیک کام اگر ہم کریں تو اس میں ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ جلدی کرنی چاہیے، یہ اچھی بات ہے۔ جیسے نماز پڑھنا شروع کریں تو نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو نماز پڑھنے میں ہمیں یعنی کہ نماز شروع کرنے میں ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ جلدی کرنی چاہیے، وقت پہ نماز پڑھ لینی چاہیے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن نماز کے اندر پہنچ کے درمیان میں تیز پڑھنا شروع کر دے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا۔ قرآن پاک میں نیک لوگوں کی تعریف کے بارے میں فرمایا گیا ہے وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، کے اچھے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ عبادات اور طاعات کے شروع میں جلدی کرنا یہ اچھا ہے، مگر درمیانی عبادت میں جلد بازی کرنا یہ مسموم ہے، یعنی کہ برا ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اور جو اس حدیث میں ممانعت ہے وہ اس بات پر ہے کہ عبادت کے دوران جلد بازی نہ کرے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس کی مثال وہی ہے نماز والی، کہ مثلاً کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اب نماز کو جلدی شروع کرے، تو یہ محمود یعنی کہ اچھا ہے، مگر جب نماز شروع کر دی تو پھر جلد بازی نہ کریں، اس وقت جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوگی۔ اچھا جی، آگے اس کی لغوی صرفی تحقیق ہے۔ العنات بردباری، وقار انتظار کرنا، اور العجلۃ بمعنی جلدی کرنا، شیطان بمعنی جمع ہے شیاطین کی، اور بمعنی ہے سرکش نافرمان۔ نحوی ترکیب ہے العنات مبتدا من حرف جر، لفظ اللہ مجرور، جار مجرور مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف۔ عجلۃ مبتدا من حرف جر، الشیطان مجرور، جار مجرور مل کر فعل کے متعلق محذوف، فعل کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ اور معطوف مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ آگے حدیث نمبر 9۔ حدیث نمبر 9 ہے ہمارے پاس المؤمن غیر کریم والفاجر خب لعیم۔ مومن بھولا بھالا شریف ہوتا ہے اور فاجر مکار اور کمینہ ہوتا ہے۔ اچھا، غیر کے معنی ہوتا ہے دھوکہ کھانے والا۔ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ نیک آدمی تو نرم مزاج ہوتا ہے، وہ ہر ایک پر اعتماد کر لیتا ہے، اس وجہ سے وہ ہر ایک دھوکہ دینے والے سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ دھوکہ کھانے کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ حسن ظن یعنی کہ اچھا گمان رکھتا ہے، کوئی بھی اس کو کسی قسم کی بات کہہ دے وہ سچ مان لیتا ہے۔ تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے سامنے ہمیشہ آخرت ہوتی ہے، اس لیے کوئی آدمی سے کوئی بات کہہ دے تو وہ اس کو مان لیتا ہے، اور آخرت کے انعام پر جو معاف کرنے پر وارد ہوئے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سب کو معاف کر دیتا ہے اور کسی سے انتقام نہیں لیتا۔ معاف کرنے کے بارے میں چلے تو اس معاف کرنے کے بارے میں ایک روایت آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک منادی پکارے گا کہ جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے وہ کھڑا ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا لوگوں کو معاف کرنے والے۔ بہرحال مومن آدمی کے سامنے اس قسم کے فضائل ہوتے ہیں، اس لیے وہ سب کو معاف کر دیتا ہے، اس کو بھولا بھالا اور شریف سمجھتے ہیں۔ آگے حدیث کا دوسرا حصہ تھا کہ فاجر مکار اور کمینہ ہوتا ہے۔ خبا والفاجر خبن ہے نا، خب کہتے ہیں مکار دھوکے باز کو۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ فاسق فاجر یعنی کہ جو گناہ گار ہوتا ہے وہ دھوکے باز اور مکار ہوتا ہے، وہ کسی سے دھوکہ نہیں کھاتا الا یہ کہ کوئی اس سے بھی بڑا دھوکے باز اور مکار ہو، اور جب اس کو کسی نے دھوکہ دے دیا تو پھر اسی شب و روز اسی فکر میں رہتا ہے کہ کب میرا بس چلے اور میں اس سے بدلہ لے لوں۔ یا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے مومن کے بارے میں گزرا ہے، اس کے سامنے آخرت ہوتی ہے، اس لیے وہ دنیا میں سب کو معاف کر دیتا ہے، مگر فاسق و فاجر کی نظروں کا معاملہ اوجھل ہوتا ہے، اس لیے یہ انتقام کا جذبہ رکھتا ہے، کیونکہ سب کچھ دنیا ہی کی زندگی کو سمجھتا ہے اور دنیا کو مقصد بنائے ہوتا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔
اگر کسی مقصد کی خاطر کسی کو دھوکہ بھی دینا پڑے تو وہ دھوکہ بھی دے دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن دھوکہ باز کو جنت کے قریب بلایا جائے گا۔ جب وہ جنت کے قریب پہنچے گا اور داخل ہونا چاہے گا تو جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اس سے معاملہ کیا جائے گا، اس کو کہا جائے گا کہ جس طرح دنیا میں تم لوگوں سے دھوکہ بازی کرتے تھے، آج تمہارے ساتھ بھی دھوکہ بازی کی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں چاہیے، دینا نہیں چاہیے، اس سے بچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں۔ دیکھیں لوگ بھی صرف تحقیق آگے حدیث کی، المؤمن بمعنی ایمان والا، ماننے والا، غر بمعنی سیدھا سادہ، جمع اس کی اغوار آتی ہے، باب ضربہ یضرب سے ہے۔ کریم بمعنی معزز شریف، باب کارما یکروم سے صیغہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ فاجر حد سے تجاوز کرنے والا، جمع اس کی فجار آتی ہے۔ خبہ خبن بمعنی مکار، دھوکے باز، دغا باز، دھوکے باز، جمع قیوب آتی ہے۔ لوگ بھی صرفی تحقیق دیکھیں اس کی، المؤمن مبتدا، غر خبر اول، کریم خبر ثانی، مبتدا خبر اول خبر ثانی سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ دیکھیں ہمیں اس کے بارے میں بتایا جائے کہ مومن کیا ہے، بھولا بھالا اور شریف ہوتا ہے، تو یہ ہمیں خبر دی جا رہی ہے، اور اس وجہ سے یہ کیا ہے، المؤمن مبتدا، غر خبر اول، کریم خبر ثانی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ واو حرف عطف۔ الفاجر مبتدا، خب خبر اول، لعیم خبر ثانی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ، مبتدا اپنی خبر اول اور خبر ثانی سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے حدیث نمبر 10۔ حدیث نمبر 10 ہے السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ مسواک کرنا منہ کی پاکیزگی کا سبب اور اللہ کی رضامندی کا سبب ہے۔ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک کرنا منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضا کا سبب ہے یا ذریعہ ہے۔ مسواک کرنے کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے بھی تھے اور کبھی کبھی چھوڑ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ساری باتیں یا بہت ساری چیزوں میں یعنی کہ مجھے پسند ہے، لیکن مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے کہ کہیں وہ میری امت پہ فرض نہ ہو جائے۔ جیسے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تراویح کی نماز جو ہے وہ جماعت سے بھی پڑھی، بغیر جماعت کے بھی پڑھی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنا بہت پسند تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں میری امت پر ہر نماز سے پہلے فرض نہ کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عائشہ کے بھائی عبداللہ بن زبیر جو ہے وہ بھانجے جو تھے وہ آپ حضرت عائشہ کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو حضرت عائشہ کو محسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، پھر حضرت عائشہ نے وہ مسواک لی اور اس کو نرم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی اس وقت بھی۔ یعنی کہ مسواک کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بھی ہے، اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ مسواک کرنے میں 72 فائدے ہیں، اور یہ فوائد جو ہے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو ہے وہ نقل کیے ہیں۔ ان میں سے درج ذیل ہیں چند جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ نمبر 1 ہے مسواک کرنے سے کشادگی اور مال میں وسعت پیدا ہوتی ہے، بلغم کو دور کرتی ہے، سر کے درد کو دور کرتی ہے، بینائی کو تیز کرتی ہے، معدے کو درست رکھتی ہے، زبان کی فصاحت، حافظہ اور عقل کو بڑھاتی ہے، کھانے کو ہضم کرتی ہے، بڑھاپے کو مؤخر کرتی ہے۔ مؤخر کا مطلب ہے لیٹ کرتی ہے، دیر سے ہوتا ہے، یہ اس کا مطلب نہیں کہ ختم ہی کر دیتے ہیں، اس کو بڑھاپا آئے گا نہیں۔ حالت نزا کی حالت جلدی ختم کرتی ہے، موت کے وقت کلمہ شہادت یاد دلاتی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جو شخص مسواک کے ساتھ نماز پڑھے وہ بغیر مسواک کی نماز پر 70 گنا فضیلت ہے، یعنی کہ اس کو 70 گنا زیادہ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے جو بغیر مسواک کی نماز پڑھی ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔
مسواک کرتے وقت کی دعا یہ ہے کہ مسواک کرتے وقت ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم طاہر فمی و نوری قلبی و طاہر بدنی و حرم جسدی علی النار۔ آگے اس کی لغوی صرف تحقیق دیکھ لیں۔ السواک دانت صاف کرنے کی لکڑی کو کہتے ہیں۔ باب نصرہ ینصرو سے ہے۔ مطہرۃ صفائی کا آلہ ہے۔ مطہرۃ یہ اسم آلہ ہے بمعنی صفائی کا آلہ۔ فمن بمعنی منہ جمع افواہن آتی ہے، اور مرزاتن بمعنی خوشنودی حاصل کرنے کی جگہ۔ مرزاتن بمعنی خوشنودی حاصل کرنے کی جگہ۔ اس کے لغوی صرف اس کی نحوی ترکیب دیکھیں ذرا دھیان سے سنیے گا۔ سوا کو مبتدا، مرہاتن صیغہ اسم آلہ، لام حرف جر، فمی مجرور، جار مجرور مل کر مطہرۃ صیغہ اسم آلہ کے متعلق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ صیغہ اسم آلہ یعنی کہ اپنے متعلق سے مل کر معطوف الیہ بن جائے گا۔ واو حرف عطف، مرزاتن صیغہ اسم ظرف، لام حرف جر، ربی مجرور، جار مجرور مل کر اسم ظرف کے متعلق ہو جائیں گے۔ صیغہ اسم ظرف اپنے متعلق سے مل کر معطوف، معطوف الیہ اور معطوف مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ تین حدیث ہم نے پڑھی آج، انشاءاللہ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجیے گا اور عمل کیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ آپ مسواک کرنا شروع کریں۔ اس کے دنیاوی بھی بہت سے فائدے اور آخرت کے بھی بہت سارے فائدے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔